بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آل آف یو. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیوں جب ہم ایک خالی کمرے میں جاتے ہیں یا ایک ہال میں جاتے ہیں تو وہاں پر آواز جو ہے وہ اس کی گونج بن جاتی ہے، مطلب ایکو بن جاتی ہے، آواز تھوڑی دیر کے لیے رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اسی کمرے میں فرنیچر، قالین وغیرہ یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں تو پھر وہاں پر آواز جو ہے بالکل نارمل ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا واش روم سنگر، ٹھیک ہے، جو لوگ نہاتے ہیں وہ واش روم کے اندر کیا کرتے ہیں، گانے وغیرہ گاتے ہیں، تو اس کی جو آواز ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے واش روم کے اندر. لیکن جب وہ باہر آتا ہے اور اسٹیج پر یا کسی جگہ پر وہی گانا گاتا ہے تو پھر اس کا آواز اس طرح کلیئر نہیں ہوتا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں جب آپ ایک خالی کمرے میں جاتے ہیں، ایک کلاس میں جاتے ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹس نہ ہو تو وہاں پر آپ کی آواز الگ ہوتی ہے، لیکن جب وہاں پر اسٹوڈنٹ بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کی آواز الگ ہو جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کوئی میجک نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ہے ہمارے پاس ایکوسٹک. کیا ہے؟ ایکوسٹک. تو ٹاپک ہے ہمارے پاس 11.6 چیپٹر نمبر 2 ساؤنڈ. ٹاپک ہے ہمارے پاس ایکوسٹک. تو آئیے آج کے لیکچر میں کیا کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکوسٹک کیا ہے اور اس کی کیا ایڈوانٹیجز ہے. یہ ایکوسٹک جو ہے یہ کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم اس کی میننگ کی بات کریں تو ایکوسٹک جو ہے اٹ از اے گریک ورڈ. یہ ایک گریک ورڈ ایکوسٹیکوس سے نکلا ہے. ایکوسٹیکوس کا مطلب ہے یعنی ہیئرنگ. ہیئرنگ کا مطلب ہے یعنی سننا. آپ آوازوں کو کس طرح سنتے ہیں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکوسٹک کہتے ہیں. یعنی دا اسٹڈی آف ساؤنڈ. کس چیز کے بارے میں بات کرنا؟ ساؤنڈ کے بارے میں بات کرنا، ساؤنڈ کے بارے میں اسٹڈی کرنا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکوسٹک کہتے ہیں. ڈیفینیشن کی بات کریں تو ایکوسٹک از دیٹ برانچ آف فزکس. یہ فزکس کی وہ برانچ ہے which deal with the study of sound، جس میں ہم کس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، ساؤنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ساؤنڈ کیا ہے؟ ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی. ساؤنڈ جو ہے یہ ایک میکینیکل لاگنیچیونل ویوز ہے. مطلب ساؤنڈ کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم یہاں پر ساؤنڈ کو کس طرح اسٹڈی کریں گے وہ دیکھتے ہیں. نمبر 1 اٹس کریکٹرسٹکس یعنی ساؤنڈ کی کریکٹرسٹکس، ساؤنڈ کی پراپرٹی کے بارے میں کیا کرنا، اسٹڈی کرنا. یعنی ایک ساؤنڈ تیز ہوگا کب، ایک ساؤنڈ کب تیز ہوگا، ایک ساؤنڈ کب سلو ہوگا، اس کا پچ، اس کا لاؤڈنس، اس کی فریکوینسی، ان ساری چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں، کریکٹرسٹک کہتے ہیں، خصوصیات کہتے ہیں. کس چیز کی؟ ساؤنڈ کی. تو اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا اس کو ایکوسٹک کہتے ہیں. اٹس پروڈکشن یعنی ایک ساؤنڈ جو ہے وہ کس طرح پروڈیوس ہوتی ہے، اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا. اٹس ٹرانسمیشن مین ایک ساؤنڈ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کس طرح پروپیگیٹ ہوتی ہے، کس طرح پھیل جاتی ہے، کس طرح موو کرتی ہے. تو اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا. اینڈ کنٹرول، اور ایک ساؤنڈ کو کیا کرنا، کنٹرول کرنا. کس طرح یہ ہم بعد میں کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. اینڈ افیکٹ آف ساؤنڈ، اور ساؤنڈ کا کیا افیکٹ ہوگا، کیا اثر ہوگا جو لوگ ساؤنڈ کو سن رہے ہیں ان پر، ٹھیک ہے. تو ایکوسٹک کا مطلب کیا ہوا؟ سمپل، دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ساؤنڈ. یعنی ساؤنڈ کی کیا کرنا، سائنٹیفک اسٹڈی کرنا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکوسٹک کہتے ہیں. تو کوئی بھی آپ سے پوچھ لے واٹ از ایکوسٹک، ایکوسٹک کیا ہے، تو سمپل سا آنسر دینا کہ دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ساؤنڈ از کالڈ ایکوسٹک. سائنٹیفک اسٹڈی کا مطلب ہے یعنی ایک چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرنا، صحیح طریقے سے ایکسپلین کرنا یا صحیح طریقے سے اس کو اسٹڈی کرنا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سائنٹیفک اسٹڈی کہتے ہیں. تو یہاں پر میں نے اردو میں کچھ لکھا ہے کہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے. ایک آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، نمبر 1 کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتی ہے، کس طرح آواز جو ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتی ہے. نمبر 2 ہم اسے کیسے سنتے ہیں، جو آواز ہم تک آتی ہے، پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیسے سنتے ہیں. آیا تیز سنتے ہیں، سلو سنتے ہیں، یا اس کی تھوڑی سی گونج ہوتی ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے رہ جاتی ہے.
किस तरह हम सुनते हैं, ठीक है, और आवाज़ किस तरह बिहेव करती है। डिफरेंट जगहों पर आवाज़ जो है, एक ही आवाज़ डिफरेंट जगहों पर किस तरह बिहेव करती है, इसके बारे में स्टडी करना, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा कि इकोस्टिक क्या है। अब हम देखते हैं कि वाई डू रूम्स साउंड डिफरेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि देखो, अगर आपके पास एक रूम है, एक ही रूम है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, एम्प्टी है, तो वहाँ पर साउंड अलग होगा। लेकिन जहाँ उसी कमरे में जब आप चीज़ों को रखते हैं तो फिर वहाँ की साउंड क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। इस तरह आपके पास एक हॉल है, ठीक है, तो एक हॉल में आप जब उसमें कुछ भी ना हो तो साउंड अलग होता है, लेकिन जहाँ पर फर्नीचर वगैरह रख दी जाती है तो फिर वहाँ की साउंड क्या हो जाती है? वो अलग हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वाई डू रूम साउंड डिफरेंट? रूम की साउंड डिफरेंट क्यों होती है? डिफरेंट मटेरियल इसमें रखते। तो इसका आंसर क्या है? इन एम्प्टी रूम्स, जब हमारे पास रूम क्या हो? खाली हो, साउंड रिफ्लेक्ट्स अ लॉट्स काजिंग इकोस। साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्ट होती है, और वो क्या बनाते हैं? इकोस बनाती है। तो इको आपने ऑलरेडी देखा होगा, ठीक है। अब देखो, ये तो वो हालत है जब, ये तो वो कंडीशन है जब हमारे पास क्या हो? रूम में कुछ भी ना हो। लेकिन when we add rugs, furniture, curtains, the room acoustic change। लेकिन हम जब उसी कमरे में rugs, कालीन को कहते हैं, फर्नीचर्स, अलमारी, कुर्सी, मेज़ वगैरह को कहते हैं, कर्टेंस, पर्दों को कहते हैं या पर्दे को कहते हैं। द रूम acoustic change mean the room sound change। जब एम्प्टी हो तो अलग, और जब हम उसमें चीज़ें रखते हैं तो फिर वहाँ की साउंड क्या हो जाती है? वो अलग हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज, तो आपने कहना है कि वाई, ठीक है, बिकॉज सम मटीरियल्स, इसमें कुछ मटीरियल ऐसे हैं विच एब्जर्व्स मोर साउंड, जो कि क्या करते हैं? साउंड को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं, एंड रिफ्लेक्ट लेस, और वो साउंड को क्या करते हैं? साउंड को जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है वो कम होती है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होती है। दैट्स वाई जब खाली कमरा हो तो वहाँ पर आवाज़ की गूंज आती है, और जब खाली कमरा ना हो, चीज़ें रख दी जाती है, तो फिर वो चीज़ें जो है वो क्या करती है? वो साउंड को एब्जॉर्व करती है, फिर वहाँ पर वो साउंड जो है वो नॉर्मल हो जाती है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट इकोस्टिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में? कि इकोस्टिक जो है, इन सारी चीज़ों से हम निकालेंगे कि इकोस्टिक जो है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो देखो, इकोस्टिक जो है ये डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे? डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द रूम। नंबर वन, इकोस्टिक ऑफ अ रूम यानी साउंड, ठीक है, एक रूम की साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द रूम, कि आपने उस कमरे का शेप किस तरह बनाया है। आपने मस्जिद देखा होगा जहाँ पर इमाम जो है वो क्या करते हैं? नमाज अदा करता है, ठीक है, तो वो एक पैराबोलिक शेप का होता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आपने ऑडिटोरियम हॉल में देखा होगा, ठीक है, वहाँ पर ऊपर जो है इस तरह एक पैराबोलिक शेप बनाया होता है, ठीक है, डायफ्राम सा। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आप जब थिएटर्स, जहाँ पर सिनेमा वगैरह वो लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है, वहाँ पर साउंड बिल्कुल क्लियर होती है, बड़े बड़े पर्दे होते हैं वहाँ पर, ठीक है, और वहाँ की जो शेप है वो अजीब किस्म का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज कि साउंड जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या करते हैं? बिहेव करती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे? शेप पे, कि आपका शेप किस तरह है। नंबर वन, मटीरियल्स। अब कमरे में मटेरियल किस तरह है? आया कमरे की दीवारें वुड से बनी है या हार्ड मटेरियल से बनी है? कमरे में जो फ्लोर है वो किस चीज़ का है, ठीक है, आया वो सॉइल का है या जस्ट आपने वहाँ पर फर्श बिछाया है इस तरह, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे क्या करते हैं? वो मटेरियल्स उसमें कौन सी यूज़ हो गई है उस पर भी डिपेंड करती है। एंड कंपोजिशन ऑफ द रूम, कंपोजिशन का मतलब है आसान अल्फाज में कि आपने उस कमरे में क्या क्या चीज़ें जो है वो रखी है। अलमारी रखी है, ठीक है, आपने कार्टन पर्दे वगैरह रखी है, ठीक है, कुर्सी रखी है, मेज़ रखा है, ये सारी चीज़ें उस कमरे की कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो ये उस पे भी डिपेंड करती है कि ये वो कंपोजिशन किस तरह है, आया सॉफ्ट मटेरियल से बना है या हार्ड मटेरियल से बना है। हार्ड से हो तो फिर क्या होगा? सॉफ्ट से हो तो फिर क्या होगा? ये अब हम देखेंगे कि सरफेसेस एंड देयर इफ़ेक्ट्स।
وہ جو سرفیسز ہے ٹھیک ہے آپ کا ایک ایکوسٹک جو ہے اس کی لیے کمرے کا جب ہم کمرہ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا سرفیس کس طرح ہونا چاہیے اور اس سرفیس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کیا اثر ہوگا. تو آئیے اس کو بھی کیا کرتے ہیں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے. ٹو انڈرسٹینڈ ساؤنڈ کلیئرلی اگر آپ نے کیا کرنا ہے ساؤنڈ کو کلیئر کرنا ہے آپ نے ایک جگہ کو کمفورٹیبل بنانا ہے ٹھیک ہے. وی ہیو 4 سرفیسز تو ہمارے پاس 4 سرفیسز ہے جس کا آپ نے کیا کرنا ہے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے ہمارے پاس یہاں پر یہ بک میں بھی اسی طرح ہے ٹھیک ہے. تو اس کو صحیح طریقے سے دیکھ لے اور مطلب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے. ایک ہے فلیٹ سرفیس. نمبر 1 فلیٹ سرفیس کہتے ہیں بالکل سیدھا ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے بینک کا ڈور دیکھا بینک کا جو دروازہ ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے شیشے سے بنا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا آنسر آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ لیں. نمبر 1 فلیٹ سرفیس. نمبر 2 پیرابولک سرفیس ٹھیک ہے. اس کو پیرابولک شیپ کہتے ہیں یہ والا اس کو پیرابولک کہتے ہیں اور یہ آپ نے ہالوں میں اور مسجد میں یہ چیزیں دیکھی ہوگی ٹھیک ہے. ایک ہے ہمارے پاس جیگڈ. دیکھو جیگڈ کا مطلب سمپل ہے ارریگولر ٹھیک ہے یعنی رف سرفیس. ایک سرفیس یہ ہے اس کو رف سرفیس کہتے ہیں. ایک ہے پورس. پورس کا مطلب ہے جس میں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو اس کو ہم پورس کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ پلیٹ سرفیس کیا کرتے ہیں یہ ساؤنڈ کو ڈائریکٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. نمبر 1 یہ پیرابولک سرفیس کیا کرتے ہیں جب اس پہ یہاں سے ساؤنڈ اس طرح آتی ہے ٹھیک ہے مختلف ساؤنڈ آتا ہے تو یہ سارے ساؤنڈ کو کیا کرتے ہیں ایک پوائنٹ پہ لے کے آتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں آڈینس کو واپس بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے. تو یا تو میگنیفائی کر کے بھیجتا ہے یا اس کا ایکو بناتا ہے ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہمارے پاس ہے جیک سرفیس. جب جیک سرفیس پہ ساؤنڈ پڑتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ مختلف ڈائریکشن میں اس کو ڈسپرس کرتا ہے یعنی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ساؤنڈ کیا ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے. یہ پورس ہے. پورس سرفیس پہ جب ساؤنڈ آتی ہے اس طرح ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اس ساؤنڈ کو ایبزارو کرتا ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس ایک سرفیس. جب بھی ہم کسی بھی بلڈنگ کو بناتے ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کو کیا کرتے ہیں وہ دھیان میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم وہاں کی ساؤنڈ کو کیا کر سکے اچھی طریقے سے ساؤنڈ کو اچھی طریقے سے مینیج کر سکے ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ہے فلیٹ سرفیس. اٹ ریفلیکٹ ساؤنڈ ڈائریکٹلی. دیٹس وائی جو بینک ڈور ہوتے ہیں وہ شیشے کے بنے ہوتے ہیں کیونکہ شیشہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ساؤنڈ کو کیا کرتا ہے ریفلیکٹ کرتا ہے. اب اس کا ایک دوسرا بائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکوسٹک پروٹیکشن. وہ اگلے لیکچر میں ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں پھر وہاں پر دوبارہ ہم ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے. پیرابولک ہے. پیرابولک آپ کو سمجھ آ گیا کہ اٹ فوکسز آن ون پوائنٹ. ساؤنڈ کو کیا کرتے ہیں ایک پوائنٹ پہ لے کے آتی ہے اور اس کو پھر میگنیفائی کرتا ہے ٹھیک ہے. جیک سرفیس کو رف سرفیس بھی کہتے ہیں. اس کو ارریگولر سرفیس بھی کہتے ہیں. اٹ ڈسپرسز ساؤنڈ ان ڈفرینٹ ڈائریکشن. یہ ساؤنڈ کو مختلف ڈائریکشن میں کیا کرتے ہیں ڈسپرس کرتے ہیں ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے پاس پورس ہے. اٹس ایبزاربز مور ساؤنڈ. آپ نے دیکھا ہوگا جب برف باری ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب سنو فال ہوتی ہے تو اس کے بعد وہاں پر بالکل خاموشی ہوتی ہے. ایسا کیوں کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں وہ پورس ہوتے ہیں. جب آپ وہاں پر ساؤنڈ کریٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں ایبزارو کرتے ہیں اور وہاں پر خاموشی ہوتی ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس کیا یہ تھا ہمارے پاس ایکوسٹک ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایکوسٹک کی ٹائپس ہے. ہمارے پاس ہے انوائرمنٹل ایکوسٹک ہے ٹھیک ہے. فزیکل ایکوسٹک ہے. اسی طرح ہمارے پاس آرکیٹیکچر ایکوسٹک ہے. بک میں سمپل ایک ہی کو ایکسپلین کیا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں بلڈنگ یعنی آرکیٹیکچر ایکوسٹک یعنی بلڈنگ آرکیٹیکچر ایکوسٹک. جب ہم ایک بلڈنگ کو بناتے ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو وہ ابھی کیا کرتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے.